میں سب کو، پورے ہندوستان کے رہنے والوں کو، برادران وطن کو، مسلمان بھائیوں کو، مومن بھائیوں کو بہت بہت تہہ دل سے مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ رمضان مبارک سب کے لیے برکت کا سبب بنے۔ اسی رمضان کے دعاؤں سے، ذکر فکر کی برکت سے، تلاوت کی برکت سے، اللہ کی برکت سے انشاءاللہ کورونا اس ملک سے نہیں پوری دنیا سے ختم ہو جائے گا، آمین۔ میں سب سے پہلے اپنے وہ بھائی جو کسی نہ کسی اعتبار سے ہندو ہوں یا مسلمان، سیاست کے لائن سے کام کر رہے ہیں، خدمت خلق کر رہے ہیں، این جی اوز ہیں، ہمارے کارپوریٹر بھائی ہیں، ہمارے ایم ایل اے حضرات ہیں، ایم پی حضرات ہیں، منسٹر حضرات ہیں، چاہے وہ کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتے ہیں، ہم جانتے ہیں رمضان المبارک کو وہ سب کے سب احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں اور اپنی طرف سے اپنی حد مقدار جتنا ان سے ہو سکتا ہے، جو بن سکتا ہے، وہ رمضان کے روزے رکھنے والوں کے لیے اپنا خرچ کرتے ہیں، مال جان قربانی، بدن کی سب کی قربانی وہ دیتے ہیں۔ اسی لیے میں یہ چاہوں گا، چونکہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیتا ہے اور فرض کا ثواب جو ہے وہ 70 فرض کے برابر کر دیتا ہے، تو اس لیے یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ آپس میں غمخاری کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کی خبر لینے کا مہینہ ہے۔ یہ صرف مسلمان بھائیوں کے لیے نہیں، غیر مسلم بھائی بھی اگر آپ کے آزو بازو میں کوئی بھوکا ہے، کسی کا بچہ سو رہا ہے، بھوکا سو رہا ہے، تو آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ آپ ان بچوں کو کھانا نہیں پہنچائیں گے۔ اس معاملے میں دیکھ رہا ہوں ہمارے کارپوریٹر حضرات اپنے جگہ پہ ویڈیو کے اعتبار سے، میڈیا سے، ایم ایل ایز، ایم پیز، منسٹرز، اس میں ہندو مسلم بھائی بھی ہیں، غیر مسلم بھائی بھی بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں۔ میں یہ کہوں گا کہ آپ لوگ جو پہلے اگر 1 گنا کرتے تھے، اب 70 گنا کیجئے، 10 گنا، 20 گنا، 25 گنا، 30 گنا، 40 گنا، 50 گنا، زیادہ سے زیادہ اس کام کو کریے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کو اگر تم ایک کھجور سے بھی افطار کرا دو گے، نہیں ہو سکتا ہے، پیسہ نہیں ہے، ایک گلاس پانی سے بھی افطار کراؤ گے، تو روزے دار کو جتنا ثواب ملتا ہے اتنا ہی پورا کا پورا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ اس لیے مجھے پوری امید ہے کہ اس معاملے میں اس رمضان کے مہینے کی برکتوں سے مالا مال ہونے کے لیے اس رمضان میں ایک ایسی رات آتی ہے جو 1000 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ ہم رمضان کا روزہ یہ عہد کرتے ہیں، کوئی روزے کو نہیں چھوڑیں گے، کوئی روزے کو نہیں چھوڑیں گے، بلکہ روزے کو اور پابندی کے ساتھ۔ روزہ صرف پیٹ بھر کا کھانا چھوڑنا نہیں ہے، اپنی آنکھوں کو بھی ہم غلط کاموں سے بچائیں گے تو روزہ ہے، اپنے ناک سے غلط چیزیں ہم سونگیں گے نہیں تو روزہ ہے، اپنے کان سے غلط کام سنیں گے نہیں یہ روزہ ہے، ہم کسی غلط چیز کو ہاتھ سے پکڑیں گے نہیں یہ روزہ ہے، ہم غلط کسی کام کی طرف چلیں گے نہیں یہ روزہ ہے۔ اس ساری چیزوں کی پابندی اگر کرتے ہیں تو واقعی ہم روزے دار ہیں۔ اس لیے میں سب سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ آئیے، بڑھ چڑھ کے حصہ لیجئے، اپنے بچوں کو بھی کھلائیے اور غیر مسلم بھائیوں کے بچے اگر بھوکے ہیں ان کے گھروں میں تو ان کو بھی اللہ کے واسطے کھانا پہنچائیے، یہی روزے دار کا فریضہ ہے۔ دوسری بات، یہ رمضان کا مہینہ ہے، خیر کا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان میں مومن کا روزی اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھا ہوا ہے، ہمارے پیدا ہونے سے کئی ہزار سال پہلے اللہ نے کس کو کیا روزی ملنی ہے، کہاں ملنا ہے، کیسے ملنا ہے، یہ سب اللہ نے لکھ دیا ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ میں سب سے پہلے ان علماء کرام، سفراء کرام جو مدارس کے مالیات کی فراہم کے لیے پورے ہندوستان میں آج 50 سال سے نکلتے تھے اور اس مرتبہ بھی نکلنے کا ارادہ تھا، لیکن عجیب و غریب انداز میں یہ کورونا وائرس ایسا ہو گیا کہ ہم لوگوں کو گھر میں بیٹھنا پڑے گا۔ یہ حکومت کی طرف سے بھی ہے کہ گھر میں بیٹھنا ہے اور لاک ڈاؤن ہو جانا ہے، اپنے آپ کو لوگوں سے ملنا جلنے سے بند کرانا ہے، سیف ڈسٹینس رکھنا ہے، دوری مینٹین کرنی ہے۔ اس لیے علماء کرام جو نکلنے والے تھے وہ صبر کریں اور رزق کے اوپر اللہ کے اوپر بھروسہ رکھیں کہ اللہ رزاق ذو القوۃ المتین ہے، وہ جو آپ کے بچوں کو، مدرسے کے بچوں کو جو کچھ پہنچتا تھا وہ یقیناً جلد سے جلد ضرور پہنچائے گا۔ بس آپ کا کام ہے آپ کو سالوں کے بعد، کسی کو 10 سال، کسی کو 20 سال، کسی کو 30 سال کے بعد
اپنے بچوں کے ساتھ، ناتی نواسے کے ساتھ رہنے کا موقع مل رہا ہے، اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیے، ان لوگوں کے حقوق ادا کیجیے، ان لوگوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت کٹائیے، لیکن دوری مینٹین کرتے ہوئے، اور اپنے ان اہل خیر حضرات کے لیے رات دن گھر میں بیٹھ کے، خصوصاً رات کی دعاؤں میں، تہجد کی دعاؤں میں، ان تمام اہل خیر حضرات جو آپ کے مدرسوں کو 50 سال سے چلا رہے ہیں، ایک ایک پیسہ، 1 روپے سے لاکھ، جو جتنا ہو سکے اپنی حیثیت کے مطابق دے رہا ہے، ان کے لیے بھرپور دعائیں کیجیے، ان کے اولاد کے لیے دعا کیجیے، ان کے کاروبار کے لیے دعا کیجیے، ان کے بال بچوں کے لیے دعا کیجیے، ان کے کورونا جیسی بیماری یا اس سے خطرناک بیماری سے ان کی اور ان کے آل اولاد کی حفاظت فرمائے، ان کا کاروبار برباد نہ ہو، تباہ نہ ہو، بلکہ اس کے بعد کاروبار میں اللہ تعالیٰ اور مزید برکت عطا فرمائے تاکہ وہ آپ کی بھرپور امداد کر سکے۔ نمبر 3، میرا جو مقصد ہے اس وقت وہ اہل خیر حضرات ہے کہ میرے بھائیوں، یہ وقت ایسا آ گیا کرونا وائرس کا، اور اس کے سامنے رمضان المبارک آ گیا۔ میں آپ لوگوں کو پھر سے مبارکباد دیتا ہوں، وہ اہل حضرات جن کی وجہ سے مدارس چل رہے ہیں، جن کی وجہ سے حفظ کے مدرسے چل رہے ہیں، اللہ کے قرآن کو یاد کیا جا رہا ہے، قال اللہ قال رسول کی صدائیں پوری دنیا میں پھیل رہی ہے۔ اس لیے میں چاہوں گا، آپ سے درخواست کروں گا کہ اہل خیر حضرات اس کو غنیمت سمجھیں۔ اپنے پاس جن حضرات کے علماء کرام کے مدارس کے ایڈریسز ہیں، جن کے بینک نمبر ہے یا ٹیلی فون نمبر ہے، ان سے کانٹیکٹ کر کے ان کے بینک کے کھاتے کے نمبر منگائیے، اور جو رمضان کا حصہ تھا ان کو پہنچائیے تاکہ رمضان کے بعد وہ کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اسی طریقے سے میں یہ بھی مشورہ دوں گا، جہاں آپ کے پاس ایڈریس نہیں ہے، جہاں بینک کا کھاتہ نمبر نہیں ہے، آپ لفافوں میں اللہ کی امانت سمجھ کے، اللہ نے آپ کو امانت دار بنایا ہے، اس مال کے اندر سب کا حق ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا، اس لیے اس حق کو نکال کے لفافے میں بند کر کے رکھ دیجئے۔ انشاءاللہ یہ آپ کے گھر سے بلاؤں کو، مصیبتوں کو دور کرے گا، کرونا جیسے وائرس کو دور کرے گا، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے بال بچوں کی اور کاروبار کی حفاظت کرے گا۔ میرا یہی کہنا ہے میرے بھائیوں، اللہ نے آپ کو ایک گولڈن چانس ہم کو دیا ہے کہ ہم اس کار خیر میں ہجرت کریں، شرکت کریں، اور اس پورے کام کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، اور ان لوگوں کی بھرپور مدد کریں، اور ان کے لیے ان کے پیسوں کو بچا کے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب لوگوں کو رمضان مبارک کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اس کے راتوں میں عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اس کے دن کے روزے میں اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے سارے روزوں کو قبول فرمائے، ہمارے روزوں کی برکت سے برادران وطن کو بھی اللہ تعالیٰ اس بیماری سے چھٹکارا عطا فرمائے، اللہ ان کی بھی حفاظت فرمائے۔ ان ڈاکٹروں کو اللہ بھرپور جزائے خیر دے جو رات دن اس کام میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی کو بچایا جا سکے۔ ایک انسان کو اگر کوئی بچاتا ہے تو حدیث میں ہے کہ آدمی جو ہے ایک انسان کو بچاتا ہے تو ایسا ہے جیسے اس نے پوری قوم کو بچا لیا۔ اسی لیے وہ ورکرز جو میڈیکل ورکرز ہیں، پیرامیڈیکل ورکر سٹاف ہے، پولیس ہے، پیراملٹری فورس ہے، بہت جگہ دیکھا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر لوگ جو غلط فہمی میں بہت ظلم کر رہے ہیں، بہت بڑی ناواقفی بھی ہے، بہت بڑی جہالت ہے۔ اللہ کے واسطے ان کاموں سے بچے، حکومت کا تعاون کرے، اپنی بیماری کو نہ چھپائیں، ہاسپٹل کے قریب جتنا جلدی ہو سکے جائیے، حکومت کے ہر اشارے کو مانیے۔ 1000 کلومیٹر چل کے چلے گئے، اپنے گھر نہیں پہنچ پا رہے۔ میں ایم ایل ایز، ایم پیز اور کارپوریٹرز کے خصوصاً میں گزارش کروں گا کہ گورنمنٹ کا پرمیشن لے کر ان کو جتنے جلدی سے جلدی ہو سکے ان کو اپنے گھروں میں پہنچنے کی آپ سہولت مہیا کیجیے، بغیر گورنمنٹ کے پرمیشن کے کچھ نہ کریں۔ اللہ ہم سب کو اس کار خیر میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے روزوں کو اللہ قبول فرمائے، شب قدر کی عبادت کو نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔